اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا آسمان میں ہے، کیا سامنے ہے، کیا پیچھے ہے، یا ہر جگہ ہے، تو آپ جگہ کا کوئی نام نہیں لیں گے، آپ کہیں گے نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے، اگرچہ بعض چیزوں کا ظاہر، بعض آیات کا یا احادیث کے ظاہری مضامین سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہے، اس لیے بعض کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پہ براجمان ہے، لیکن ہم ان آیات کو یا احادیث کو متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں، یعنی اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں، ظاہری معنی کا قصد ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہم جب دو آیات یا احادیث اور آیات آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس طرح کا مفہوم اخذ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دونوں پر دونوں کے معنی درست قرار دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آیت صحیح ہے حدیث غلط، یا حدیث صحیح ہے آیت غلط۔ تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، تو ہم تو ایک تخت پہ براجمان ہو سکتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے تو وہ عرش الہی پہ براجمان نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ظاہری الفاظ آ گئے تو ہم کہیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ جلوہ افروز ہے، لیکن یہ تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جسم کے ساتھ ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے لیے تصور قائم کرنا محال ہے۔ اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ کا تصور قائم نہ کیا جائے، تو نہ آنکھیں بند کر کے آپ ذہن میں کوئی تصور لائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین کریں گے، اور اسی طریقے سے تیسرا یہ بھی آپ نفی یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے کسی سمت کا تعین نہیں کریں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو اوپر والا جانے مجھے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تو یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص پرٹیکولر آسمان پر یا اوپر نہیں ہے، وہ موجود ہے کائنات میں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ کس جگہ موجود ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیسا کمثلہ شیء اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہر جو ذات اس دنیا میں موجود ہے ہم اس کے بارے میں کسی نہ کسی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، لیکن اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا تعین بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے سے اس کی ذات کی موجودگی پہ دلائل حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن خود آپ اس کے لیے جب ذات کا تصور لانے کی کوشش کریں گے ذہن میں کوئی تصور نہیں آ سکتا، جگہ متعین کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے ہیں، سمت کا تعین کرنا چاہیں گے غلط ہوگا۔